الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم. مدینہ منورہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی قبر مبارک ہے. یہ قبر مبارک جو بنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روم کے اندر کمرے کے اندر بنی ہے. ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، یہ ماننا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے. یہ سب کو عقیدہ ہمیں رکھنا ہے. ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. ایک پرانے نبی آئیں گے اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا تھا اور وہ آسمان پر زندہ رہتے ہیں. قیامت سے پہلے دنیا میں اتارے جائیں گے. دنیا میں آ کر کے ہمارے پیارے نبی جی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
سنت، دین، قرآن کے مطابق عمل کریں گے اور اسی کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، انتقال کریں گے، اور مدینہ پاک میں جہاں ہمارے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس کے بازو میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں موجود ہے، اور آپ کی پاک بیویوں کے چھوٹے چھوٹے روم تھے مسجد نبوی شریف میں، حی علی الفلاح کی طرف میں، اور اس میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو روم تھا، اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک عقیدہ رکھو کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک عورت تھی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نیک عورت تھی، پاک عورت تھی، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ایسی پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاک بیوی تھی۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں چاروں طرف دیوار بنی ہوئی ہے، پھر جالی مبارک لگی ہوئی ہے، اور اسی کے اوپر گنبد خضرا ہے، یعنی گرین رنگ کا، ہرے ہرے رنگ کا گنبد مبارک ہے۔ جن کو مدینہ جانا نصیب ہوا انہوں نے آنکھ سے دیکھا، جنہوں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا انہوں نے فوٹو میں دیکھا۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں جلدی سے جلدی حج اور عمرہ کر لے گے، مدینہ پاک ہو آوے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے، حلال روزی محنت کر کے کماؤ اور اس میں سے بچت کرو، پیسے جمع کرو، پیسوں کو ادھر ادھر غلط کاموں میں خرچ مت کر ڈالو، اور پیسے جمع کر کے جلدی سے عمرہ کر کے آؤ، حج کر کے آؤ۔ بہت آسان ہے، 80-90 ہزار روپے میں، لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے، مکہ مدینہ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو اتنے پیسے جمع کر کے جانا چاہیے، اور حج 4 لاکھ روپے میں ہو جاتا ہے، تو حج اور عمرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، مکہ کعبہ اللہ کا گھر دیکھنے جانا چاہیے۔ آپ سب آج جمعہ کا دن ہے، نیت کر لو کہ انشاءاللہ بہت جلدی جائیں گے، اس کے لیے خوب حلال روزی کی محنت کرو اور پیسوں کی بچت کرو، اور پیسوں کی بچت کر کے جلدی حج کرو، جلدی عمرہ کرو، اور پیارے نبی کا پیارا گنبد اور آپ کی قبر مبارک پر سلام پڑھ کے آؤ۔ جب مدینہ پاک ہم جاتے ہیں تو جالی مبارک پر سلام پڑھنے جاتے ہیں، قبر مبارک پر ہم جاتے ہیں۔ جہاں ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں وہاں آجو باجو میں 2 ماربل کے کھمبے ہیں، پیلر ہیں، ستون ہیں، آپ فوٹو کے اندر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سفید ماربل کا ایک پلر ادھر ہے، دوسرا پلر ادھر ہے، اور بیچ میں جالی مبارک ہے۔ وہاں پر
ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں. یہ جو دو پیلر ہے، اس پیلر کے اوپر 2 شعر 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. شیخ ابن حجار ایک شام کے بہت بڑے عالم ہیں، حلب کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. انہوں نے بہت اچھی ایک کتاب لکھی ہے زیارت کے اوپر. میں نے ان کی زیارت کی ہے، شیخ ابن حجار محدث الشامی کی. انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہ اپنی کتاب عنایت فرمائی تھی. اس میں انہوں نے اس شعر کا پس منظر لکھا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ یہ شعر کہنے والا آدمی کتنا اونچے درجے کا ہوگا کہ اس کے شعر کو روزہ مبارک پر، کھمبے مبارک کے اوپر، جالی مبارک کے آزو بازو میں اس کو لکھا گیا ہے. اندازہ لگا وہ شعر کیسا ہوگا اور شعر کہنے والا شاعر کیسا ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی کی مبارک قبر ہے، جہاں ہم سلام پڑھتے ہیں، جہاں نورانی روزہ ہے، وہاں پر یہ شاعری لکھی ہوئی ہے. وہ میں آپ کو آج سناتا ہوں. عربی زبان کے اندر ہے، لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ، فطاب بطیبہن القاع والافم. یہ شعر لکھا ہے. اب جب مدینہ پاک جاؤ تو سلام پیش کر کے ایک نظر ادھر کرنا، ایک نظر ادھر کرنا، تو یہ شعر وہاں لکھا ہوا ہے. بہت پیارا شعر ہے. شعر کے اندر یوں کہا کہ اس قبر کے اندر سونے والے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان ہے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، نبی کے لیے تو جان ہماری ہے ہی ہے، لیکن جس قبر کے اندر نبی آرام کر رہے اس کے لیے بھی ہماری جان قربان ہے. کتنی محبت ایک امتی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے کہ میری جان قربان ہے اللہ کے نبی کے اوپر، میری جان قربان ہے اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، جس قبر کے اندر آپ آرام کر رہے ہیں اس قبر کے اوپر میری جان قربان ہے. آپ کا میرا عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کے اندر زندہ ہے، اور امتی جب سلام پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم قبر پہ جا کر کے روزہ مبارک پر مدینہ پاک میں سلام کریں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اندر سے حضور خود جواب دیتے ہیں. اور یہ جواب کا ملنا یہ صحیح سچی بات ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ کے ایسے ایسے نیک بندے اس امت کے اندر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے قبر مبارک پر جا کے سلام کیا تو اندر سے جواب اتنی زور سے آیا کہ پوری مسجد میں سب لوگوں نے وہ سلام سنا، سب کو وہ سلام سننے کو ملا. اتنی زور سے قبر مبارک سے جواب ملا. پچھلے زمانے کے تو بہت واقعات ہیں. ماضی قریب کا ایک واقعہ سنا
ہمارے اس ملک کے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی قطب ابدال حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت قربانیاں دی ہے۔ ملک کی آزادی میں دارالعلوم دیوبند کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس سے پہلے وہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ مسجد نبوی شریف میں مدینہ پاک میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مدنی وہاں مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو قبر کے اندر سے جواب ملا اور پوری مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگ اس وقت تھے سب نے سنا، اور اس دن پورے مدینہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ آج بھارت کے ایک مولانا صاحب آئے، انہوں نے آ کر سلام کیا اور قبر مبارک سے جواب ملا، اور پوری مسجد کے اندر لوگوں نے وہ جواب سنا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں عام ہو گئے، اور جواب کیا ملا تھا؟ جواب ملا تھا وعلیک السلام یا ولدی، وعلیک السلام یا ولدی، سلام کا جواب ملا کہ اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی سلام۔ دراصل ایک وقت ایسا گزرا کہ جب لوگ اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں تو لوگ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو بھی ستاتے تھے، اور ستانے کے اندر یوں کہتے تھے کہ حرامی کی اولاد ہے، یہ حرامی کی اولاد ہے، ایسا کہتے تھے۔ تو اس کا جواب قبر مبارک سے ملا کہ مولانا سید حسین احمد مدنی پکے سید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، اور حرامی اولاد نہیں ہے، حلالی اولاد ہے۔ یہ جواب مل گیا، پروف ہو گیا۔ وعلیک السلام یا ولدی، یہ قبر مبارک سے جواب ملا تھا۔ ایسے ایسے اولیاء اس امت کے اندر جو ہے گزرے ہیں۔ ہمارے استادوں کے استاد ہوتے ہیں، ہمیں بہت سعادت ہے کہ ایک ہی واسطے سے وہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، ہمارے اساتذہ کے اندر ہے، ہمارے مشائخ کے اندر سے وہ ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ۔ ہمارے بڑے بھائی کی جب پیدائش ہوئی تو والد مرحوم حضرت کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے، خدمت میں بھی رہے، تو والد مرحوم نے حضرت کو خط لکھا، تو وہاں سے 3 نام حضرت نے بھیجے بڑے بھائی کی پیدائش کے وقت پر کہ احمد، محمد، محمود، جو پسند ہو رکھ لو۔ تو والد تو حضرت مدنی کے عاشق زار تھے اور حضرت کی کرامت کہا کرتے تھے کہ حضرت نے 3 نام بھیجے تو 3 ہی لڑکے ہوئے، اور مرحوم والد نے اسی ترتیب سے تینوں کے نام رکھے۔ بڑے بھائی کا نام احمد رکھا، بیچ والے کا محمد رکھا، اور چھوٹے کا نام محمود رکھا۔ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہمارے گھر کے اندر بھی ہے، اتنے بڑے وہ اللہ کے ولی تھے۔ تو آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں قبر مبارک پر جا کے سلام پیش کرتا ہے تو قبر سے جواب ملتا ہے اس طریقے سے۔ تو وہاں جالی مبارک پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ جس قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اس قبر کے اوپر میری جان قربان ہے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ جس مٹی مبارک کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ مٹی مبارک
کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، جس مٹی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ تو حضور کی 3 صفت شاعر نے پہلے شعر میں کہی، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یہ تینوں صفت اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے۔ پہلی خوبی بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک دامن ہے، آپ کا کیریکٹر ایک دم پاک اور صاف ستھرا کیریکٹر ہے۔ اتنے سارے علماء مشائخ اس مجلس میں موجود ہیں، آپ ان کو پوچھ سکتے ہو، مکہ کے کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے قسم قسم کی تہمتیں لگائی، شاعر کہا، پاگل کہا، کاہن جوتش کہا، کیا کیا کہا، لیکن کبھی کسی کافر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر، آپ کی پاک دامنی کے اوپر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ایسے پاک دامن تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ صفت، یہ خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ امت کے جوان، امت کے ببوئے، امت کی لڑکیاں، امت کی عورتیں سب اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی عورت کو نہیں چھیڑا، کسی پرائی عورت کے ساتھ غلط کام نہیں کیا، عورت کسی پرائی عورت کے ساتھ گندی نظر نہیں اٹھائی۔ ہمیں اپنے اندر یہ پیدا کرنا ہے، پاک دامنی، ہمارا کیریکٹر پاک ہو، پاک صاف ہماری زندگی ہو۔ قرآن میں اللہ نے حضور کی پاکی کی گواہی دی، کتنی پیاری بات فرمائی، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ، پاک ہونا خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، کتنی بڑی بات۔ اس لیے امت کے جوانوں، امت کے مردوں، امت کے دینی بھائیوں اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کہو کہ پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی کہ ہمارا کیریکٹر پاک ہوئے، ہم لوگ بہت پاک زندگی گزارے، زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، پرائی عورت سے غلط تعلق سے دور رہے اور ہماری عورتیں پرائے مرد سے دور رہے، ایسی زندگی ہماری آ جاوے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے، بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوبی عطا فرمائے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے آپ کا ڈر مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں کہ میرا کیریکٹر پاک رہے اور ہدایت اور گنا مانگتا ہوں۔ اسی لیے اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کرو کہ اللہ ہمیں پاک رکھے، ہمارے کیریکٹر کو بگڑنے سے اللہ بچا لے، اور جس جگہ جانے سے، جس کام سے کیریکٹر بگڑتا ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی، یہ پہلی خوبی، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ دوسری خوبی تھی جود، جود کے معنی سخاوت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، بہت سخی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر کے سخاوت کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، گھر والوں کو بھوکا رکھتے تھے اور سخاوت کرتے تھے۔ آج تو ہمیں کھا پی کے سخاوت کرے تو بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر، بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے، سخاوت کرتے تھے۔ ہمارے اندر بھی یہ سخاوت پیدا کرو، سخی بنو، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ 2 روٹی دے رہے،
تو ایک روٹی کھاؤ اور ایک روٹی دوسرے غریب کو کھلا دو، بھوکے پیاسے کو کھلا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے سخی تھے کہ دشمنوں پر بھی سخاوت کرتے تھے، کٹر دشمنوں پر بھی سخاوت کرتے تھے۔ مکہ کے کٹر دشمن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں رکھی۔ حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، نبی جی کو قتل کرنے کا پلان بنایا، اتنا ظلم کیا، لیکن جب مکہ میں دکار پڑا، قحط پڑا، تو مکہ کے بہت بڑے لیڈر اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو، اور آپ کی قوم بھوکی پیاسی مر رہی ہے، آپ کی قوم مکہ کے لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے سخاوت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ مکہ کے ان ظالموں کے لیے، کٹر دشمنوں کے لیے قحط اور دکار دور ہو جاوے ایسی دعا فرمائے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ مال جمع کیا، کھانے کا، پینے کا، اناج، غلہ، کپڑے جمع کیا۔ اور اس زمانے میں ٹرک ٹیمپو نہیں تھے، اونٹ کے اوپر سامان بیچتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھر بھر کر کے کھانے کا، کپڑے، سامان، یہ سب چیزیں مکہ والوں کے لیے نبی جی نے بھیجی، جو دشمن تھے، کٹر دشمن، ایسے لوگوں کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا، پینے کا سامان، کپڑے وغیرہ بھیجے۔ کیسے سخی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے تو اپنے دشمنوں پر بھی سخاوت کرتے تھے، دشمنوں کے لیے بھی سخاوت کرتے تھے۔ ایمان والے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وصف ہے، حضور کی خوبی ہے۔ اپنے اندر سخاوت پیدا کرو، سخی بنو، اللہ تعالیٰ سخیوں کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، سخاوت سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سخاوت حضور کی بہت بڑی خوبی تھی۔ تو شاعر نے جو شعر کہا اس میں دوسری خوبی یہ بیان کی، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرم کرنے والے، خود بھی بڑی بزرگی والے، اور دوسروں کے اوپر بڑا کرم کرنے والے تھے۔ بس اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ ہم بھی کریم بنے، اچھے اخلاق والے بنے، اور دوسروں کے اوپر کرم کرنے والے بنے، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق والے بنے۔ یہ تین خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں آج کے حالات کے اندر ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ پھر سے اچھی طرح پیارا پیارا نورانی نورانی شعر سنو، تین خوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کھمبے مبارک پر جا سلام پڑھتے ہیں، وہیں گولڈن حروف سے، سنہرے حروف سے یہ لکھا ہوا ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ میری جان قربان ہے جس قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اس قبر میں کیسے نبی آرام فرما رہے ہیں؟ جو عفت والے ہیں، پاک دامنی والے ہیں، سخاوت والے ہیں، بڑے کرم والے نبی ہیں، وہ وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ یہ تینوں خوبی ہمارے اندر اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے رہے ہیں۔ دوسرے شعر کے اندر ہے، یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب بطیبہن القاء والاکم۔ اس دنیا کے اندر جتنی بھی خوشبو ہے، یہ تمام خوشبو، گلاب کی خوشبو، موگرے کی خوشبو، چمیلی کی خوشبو،
عود اور عنبر کی خوشبو، یہ جتنی بھی خوشبو پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں خوشبو آئی، پتھر میں، کنکر میں، مٹی میں، ذروں میں، درخت میں، پودوں میں، پھول میں، پھل میں، جو خوشبو بھی آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مبارک سے یہ خوشبو آئی۔ یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب بطیبہن القاء والأقم۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار زندگی میں مکہ مدینہ لے جائے، وہ جگہ ہے بار بار جانے کی۔ پیسوں کی بچت کرو، پیسے کماؤ محنت کر کے، اور اس نیت سے کہ مدینہ پاک جائیں گے، اس نیت سے کہ مکہ مکرمہ جائیں گے، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور پیسے بچا کے سخاوت کرو، سخی بنو۔ یہ ہمارے نبی جی کی خوبی تھی۔ اور اپنے آپ کا کیریکٹر پاک بناؤ، بہت پاک زندگی گزارو۔ جو پاک صاف رہتے ہیں وہ بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اپنے اندر دوسروں پر کرم کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں خوبی میرے اندر بھی پیدا فرماوے، آپ کے اندر بھی پیدا فرماوے، اور پیارے نبی جی، اللہ کے آخری نبی جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہمیں عطا فرماوے، سنت کا اتباع عطا فرماوے، اور قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔